چاول تو آپ نے کھا لی ہے، ہونے گھروڑی، ایک گھروڑی کھاؤ، آدھے گھروڑی بچی کچھ نہ کچھ تو ہوں دے، چاول دال سلاد ہی ہوں دے، بوٹے ہی ہوں دے، کشمش دے دانے، چھولے، بڑے بڑے بوٹ ہی ہوں دے، نکے نکے بوٹے ہوں دے، ان گھروڑی کھاؤ، یوں ہی چلے ہوں دے، وہ بعد نے میرے خراب ہوگی یوں پچھلا دی۔ محرم اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو محرم سے پہلے سال کا آغاز فرمایا۔ اس مہینہ کی نسبت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ مطلق نہیں ہے۔ لفظ مطلق یاد رکھیں، کبھی کچھ لوگ دور سے بیٹھ کے اور بٹے بڑے دن جٹھے بھی نسبت کو ختم کر گئے، مطلق نہیں ہے۔ محرم کا معنی ہے احترام اور معزز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ احترام والی جگہ پر اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی ترتیب خود ترتیب دی ہے، کسی نجومی نے، جفری نے، علم الاعداد کے ماہر نے، کوئی عالم جنات و عالم سفلیات و کملیات و باطنیات، اس نے ترتیب دی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی ترتیب خود دے دی جب سے آسمان و زمین کو بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مومنین کو پانے کے بہت رکھے ہوئے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان بنائے ہیں، بس 12 مہینوں کی ترتیب میرے اللہ نے بنا دی، اس میں 4 مہینے مقدس کر دیے، حرمت والے، برکت والے، جن میں ایک محرم، ایک رجب، ایک ذی قعدہ اور ذو الحجہ۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں کفار ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ جو برسوں سے جنگ چلی ہوتی تھی اور چلتی رہی ہے، 300 برس، 350 برس جنگ چلتی رہی عرب میں، اور آپ علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جنگیں ختم ہو گئی، تمام قبائل سے لوگ مسلمان ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ محرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت والا مہینہ بنایا، اس میں عرب لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ بہت گال کرے ساتھ آپ سے اچھی ادو کو جن کے باروں کو جن، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ محرم میں کربلا کا واقعہ کیسے پیش آ گیا۔ دو وجہ تو محرم کی میں نے قرآن پاک سے عرض کر دی نہیں، اور اس محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، مختصر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے جو سکھائی تھی آپ کو، آپ کے دل میں ڈالا تھا کہ یوں اپنی تھوڑی سی بھول جو
ہو گئی ہے اس کی توبہ یوں کریں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں اونچے کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پر آئی اسی مہینے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب خلد عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے جیل سے رہائی عطا فرمائی اسی مہینے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اسی مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی اسی مہینے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اسی مہینے میں۔ میں صرف بتا رہا ہوں، خطیبانہ انداز تو مجھے آتا نہیں ہو، تو آپ نے چاول کھا لیے پہلے، خطیب سن لیے ماشاءاللہ، خطیب ابن خطیب کو سن لیا، میں جن لوگوں کا خادم نوکر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اہل مکہ نے اسی روز خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اسی لیے اس کو یوم الزینہ کہتے ہیں، زینت والا دن۔ اور ابرہہ کی ہلاکت بھی اسی دن ہوئی۔ نبی علیہ السلام شیب ابی طالب میں محصور کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح بھی اسی مہینے میں، سیدہ کلثوم کا نکاح بھی، اور غزوہ خیبر بھی اسی مہینے میں، حفصہ سے مراجعات صحابہ کی اسی مہینے میں، سیدہ صفیہ کا نکاح اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سلاطین کو دعوت کا بادشاہوں کو دعوت کا آغاز بھی اسی مہینے میں، اور خلافت سیدنا علی بھی اسی مہینے میں، اور شہادت عمر بھی اسی مہینے میں، اور خلافت عثمان ذی النورین اسی مہینے میں، اور حضرت معاویہ اور واقعہ جنگ صفین بھی اسی مہینے میں۔ بعض لوگوں نے 100 واقعات صحابہ کے دور کے، حضور کے دور کے اور پچھلے انبیاء کے دور کے اس مہینے میں گنائے ہیں، اور سیدنا حسین کی شہادت غیرت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ میں آج تھوڑی سی آپ کو سیر کراؤں گا۔ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کرنا چاہے تو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ہمسایہ جنت ہے دنیا کی، اچھی بیوی جنت ہے دنیا کی، اچھا مکان جنت ہے۔ 3 باتیں فرمائی، 3 جنتیں ہیں دنیا کی۔ اب ایک ہمسایہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے اور رات دن ٹیپ بند کرتا ہی نہیں، گانے زور زور سے بجاتا ہے، اور گھر میں اس نے ناچ گانے کا مرکز کھول لیا، اور پھر اس نے وہ کوئی بازار بھی کھول لیا۔ بازار کھولنا تو کوئی عیب رہا نہیں، اس لیے کہ حدود آرڈیننس تو حکومت نے پرویز ملعون کے دور میں ختم کر دیا کہ جناب جبر کے ساتھ ہو تو وہ تو قابل گرفت ہے، اور اگر سلام مشورے محبت پیار سے ہو تو وہ تو انسانی حقوق ہے۔ مجھے کہتے ہیں لوگ بولا کیا کر کیا سلام کا نہیں حکم ہے، تو یہ دشمنی تو مجھ سے ہو جائے گی، اس کو میں کہوں گا بھائی یہ ٹیپ بند کر، یہ بازار بند کر، وہ میرے مخالف ہو جائے گا۔ یہاں ایک کالونی میں بزرگ شخصیت رہتی ہے سبحان اللہ، انہوں نے اپنے گھر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہر مہینے میں کوئی ناچ گانے کی تقریب کرنی ہے یا سالانہ تقریب بھی کرنی ہے، تو انہوں نے ناچ گانے کا پروگرام بنایا اور بدلی کیا۔ بھائی تعلیم محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 6 ہارن لگا دیا اور فرمایا ٹیپ چلا دو باسط کی تلاوت، وہ سارے ہارن اس طرف کر دیے، ان کا حجرہ شجرہ سب ختم ہو گیا۔
10 منٹ بھی تاب آئے تو مخالفت ہو جاتی ہے. میں ہر بات کی تفصیل میں جاؤں گا، آپ کو تھوڑی سی سیر کرانی ہے. اللہ 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 اللہ